روشنی لائٹ نہیں ہوتی. جیسے آج کل دیکھ رہے ہیں جو لائٹیں جل رہی ہیں خوبصورت لائٹ, اس زمانے میں نہیں پائے جاتے تھے, غربت کا زمانہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 40 دنوں تک ہمارے گھروں میں چولہے نہیں جلتے تھے. یہ غربت کا حال تھا. آج ہمارے گھروں میں کیا دن بھر میں کتنے چولہے جلتے ہیں ہم سبھی لوگ جانتے ہیں. بہترین سے بہترین کھانا کھاتے ہیں, بہترین سے بہترین چٹائی اور بستر اور سریر میں چارپائی میں سوتے ہیں, بہترین لائٹ ہے, بہترین فریج کا پانی ہے, بہترین دنیا کے ساز و سامان آج موجود ہے. اگر کچھ موجود نہیں ہے تو اب ایمان موجود نہیں ہے, ایمان ہمارا کم پڑ گیا ہے. پہلے لوگ ایمان والے تھے, گھر مٹی کی, گھر مکان مٹی کے تھے, لیکن ایمان مضبوط تھا. آج گھر مضبوط ہے لیکن ایمان مضبوط نہیں ہے. مضبوط نہیں. یہ قابل غور ہے میرے بھائیوں, غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ ہم کتنے زوال پذیر ہو چکے ہیں, ہم کتنے پستی میں جا چکے ہیں. یہ غور کرنے کی بات ہے. آج ہمارے پاس انواع و اقسام کے کھانے موجود ہیں, طرح طرح کے کپڑے لتے ہمارے پاس موجود ہیں, جو ایسا نہیں ہو کہ شکوہ شکایت کے بھائی ہم نے کپڑے دھل دیے اب کپڑے نہیں نماز پڑھنے کے لیے. اٹیچی میں 2 4 5 5 8 8 10 کپڑے لوگوں کے موجود ہیں. اگر موجود نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. صحیح کہ غلط بول رہے ہیں؟ صحیح ہے. ایمان نہیں. سوچیے نہیں, حدیث کو سوچیے. کہتے ہیں والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح, ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے. یا اللہ, کتنی پیاری بات ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے تعلیم مل رہی ہے کہ اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکان تھے, کیا کہتے ہیں, انہا کنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلایا فی قبلته فاذا سجد غمزنی فقبضت رجلی فاذا قام بسطتهما. قالت والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوئی ہوتی تھی, جبکہ میرے دونوں پاؤں آپ کے سجدے کی جگہ ہوتے. جب آپ سجدہ کرتے تھے تو مجھے دبا دیتے اور میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی, پھر جب آپ کھڑے ہو جاتے تو میں انہیں دراز کر لیتی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے. گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے چھوٹے ہوں گے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. آج کل کے بادشاہوں کی طرح نہیں محلات, بلکہ اللہ کے نبی ہیں, آپ پر قرآن اتر رہا ہے اور دنیا کے انسان آپ سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور مکان اتنا چھوٹا ہے کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھتے, نوافل ادا کرتے, تو آپ جب نماز میں سجدے کی طرف جاتے تو میرے پاؤں دبا دیتے, دب جاتا میرا پاؤں, اور میں جب جان جاتی کہ میرا پاؤں دب گیا تو میں سمیٹ لیتی, اور پھر جب اللہ کے رسول سجدہ کر لیتے اور کھڑے ہو جاتے تو کیا فرماتی ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا, فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا, اور جب آپ کھڑے ہو جاتے تو میں انہیں دراز کر لیتی, اپنے پاؤں پھیلا لیتی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے. اللہ, سب سے افضل انسان اس روئے زمین کی, اس کے گھر میں چراغ نہیں. 40 دنوں تک ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ 40 دن گزر جاتے میرے گھر میں چولہے نہیں جلتے. آج اگر آدمی کے گھروں میں 40 دن تک چولہے نہیں جلتے تو شکوہ شکایت کر بیٹھیں گے, وہ بیوی نہیں رہے گا, بھاگ جائے گا چھوڑ کے. قابل غور ہے میرے بھائی, قابل غور ہے, غور و فکر کرنے کی بات ہے. آج ہم دنیا کے پیچھے کہاں تک بھاگ چکے ہیں, اتنے زوال ہو چکے ہیں, اتنے زوال پذیر ہو چکے ہیں, اتنے پستی میں جا چکے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے, اگر موجود نہیں ہے تو ہمارا ایمان موجود نہیں. سب کچھ موجود ہے,
بٹن سے سارا کام ہوگا، پنکھے چل رہے ہیں، لائٹ ہے، بجلی ہے، بہترین قالین بچھے ہیں، ایک ایک فیملی کے یہاں 4 10 گھر موجود ہیں، روم موجود ہے، سب کچھ انواع و اقسام کے کھانے موجود ہیں، کپڑے لتے اتنے ہیں کہ ایک کپڑے دھو کر کے دوبارہ صحابہ اکرام کہتے تھے کہ اگر منی لگ جاتا کپڑے میں تو ہم اس کو کھرچ لیتے اور پھر اس کپڑے پر نماز پڑھتے۔ آج ہمارا مسئلہ ایسا نہیں ہے، ہماری الماری میں کم سے کم 4 5 کپڑے رکھے ہوئے ہیں، 10 کپڑے ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں، سب کچھ ہمارے پاس، وعلیکم السلام، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو کیا موجود نہیں ہے؟ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ ایمان موجود نہیں ہے۔ اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان دیکھیے، مٹی کے گھر ہے، اوپر میں کھجور کے پتے ڈال دیے گئے ہیں اور آپ کا یہ مکان عالیشان مکان ہے۔ آج ہمارے پاس ہمارے گھر کا اندازہ لگائیے کہ کتنی ساری چیزیں سہولیات موجود ہیں۔ اگر گھر میں اگر فریج موجود نہ ہو، گھر میں اگر دوسری چیزیں ایسی موجود نہ ہو تو ہم سوچتے ہیں ہم کتنے غریب لوگ ہیں، اللہ کتنے غریب لوگ ہیں۔ ہمارے سب کے گھر میں فریج ہے، سب کے گھر میں کولر ہے، سب کے گھر میں یہ، ہم لوگ کتنے غریب لوگ ہیں۔ آپ کو دیکھنا ہو تو کہا جب تمہیں کسی چیز کا افسوس ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لینا، آپ اس سے زیادہ غریب نہیں ہے۔ یہاں بتانے کا غربت کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں بتانے کا مقصد ہے ایمان کا مسئلہ ایمان ہے۔ کی مسئلہ۔ یہاں غربت کا مسئلہ نہیں، غریب اور امیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ ہمارے اندر ایمان نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی۔ صبح کچھ بولے، شام ہوتے ہوتے اپنی بات سے پھر گئے، اللہ ہم کچھ نہیں کہیں، بھول گئے۔ تو میرے بھائی ہم مسلمان ہیں، ایک مسلمان کی زبان اور کردار اور اخلاق اتنا اونچا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی ہے۔ آپ نے جو تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کر رہے ہیں اور حدیث سن رہے ہیں، تو عمل بھی اس پر ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ حدیث رسول پر عمل کریں، اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے، زبان کے ذریعے ثابت کریں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایسا نہیں کہ کچھ بھی بول دیا، کچھ جو زبان پہ آئی وہ کہہ دیے، وعدہ کا کوئی پاس و لحاظ نہیں تو نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا تؤمن خان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث كذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، واذا تؤمن خان، اور جب امانت رکھنے کے لیے دی جائے تو اس میں کیا کرے؟ خیانت کرے۔ اور ایک روایت میں وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے تو گالی گلوچ پہ اتر جائے۔ تو یہ گالی گلوچ کرنا کس کی پہچان ہے؟ منافق کی۔ تو اگر یہ خصلتیں ہمارے اندر ہے تو میرے بھائی ہم منافق ہیں، مسلمان نہیں ہے۔ بات آئی اس حدیث رسول سے کہ اللہ کے رسول کے گھر کو دیکھیے، اس حدیث رسول سے اندازہ لگائیے کہ کتنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکان تھا، آپ کا جو گھر تھا وہ کس کنڈیشن کا تھا، اور ہمارا جو گھر ہے کس کنڈیشن ہے۔ کیا ہم اپنے گھر میں رات میں اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں؟ اگر نہیں پڑھتے تو افسوس، سارے کچھ موجود ہے پھر بھی نماز نہیں پڑھتے۔